يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز طلباء، قابل قدر سامعین و سامعات اور اساتذہ کرام، دنیا جہان میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ایسی پھر اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ان کے سارے معاملات اس کے مطابق گزرتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو گزرتے ہوئے صدیاں بھی بیت جائیں، لیکن ان کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بہت زیادہ بیٹھ جاتی ہے اور ان کو گزرے ہوئے تو صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بہت ہی تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ یہ پہلے سے ہوا. ایسے لوگوں کی تو ایک پوری لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن ایسے لوگوں میں سے سید الفقہاء، سید المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، کہ جنہیں واقعتاً صدیاں بیت چکی ہیں، گزرے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا تذکرہ، ان کی اچھی ناموری لوگوں کی زبانوں پر عام. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے دنیا میں اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہے، اپنے سارے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق گزارے. اس کا اٹھنا اور بیٹھنا، اس کا سونا، اس کی تجارت، اس کے معاملات قرآن اور حدیث کے مطابق، تو پھر اس کا ذکر خیر رہتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ساری زندگی ایسے ہی گزری، تو پھر ان کا ذکر خیر ہر شخص کی زبان، اس کا تعلق اس شخص کا کسی بھی مذہبی کے جماعت کے ساتھ، لیکن ذکر خیر ہوتا ہے. پتہ اس نظر سے کہ وہ بخاری پر عمل کرنے والا ہے شخص یا نہیں ہے، اس کا عقیدہ بخاری کے مطابق روایات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا ایک زبان پر، ان کے مدرسے میں، ان کی جو ہے درسگاہوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ، اور یہ اچھی الفاظ سے، اچھی ناموری سے تذکرہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی تو کافی، ان کی سیرت بیان کی جائے کافی بہتر، لیکن میں چند چیزیں ایسی ذکر کروں گا کہ جو ہمارے لیے بھی جو ہے قابل عمل ہے، کہ ہم بھی ذرا سوچیں کیا ہم بھی یہی کام کرتے ہیں؟
امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام ایسے ہی نہیں بڑھ گیا، یہاں ان کی والدہ کی بھی بڑی محنت ہے، ان کے والد کی بھی اس میں بڑی محنت ہے، اور ان کی اپنی بھی اس میں بہت زیادہ محنت ہے، پھر جا کر کے جو ہے یہ مقام بڑھتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں، والدین اپنے لحاظ سے ماں کو بھی سوچنا چاہیے میں اپنے بیٹوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہوں، اور باپ کو بھی سوچنا چاہیے وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور اولاد بھی سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بچپن میں ہی ان کی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کا سبب کیا تھا یہ کسی نے نہیں لکھا، لیکن یہ ہے کہ ان محمد ابن اسماعیل ذهبت عیناہ فی صدرہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر ابھی کم ہے تو ان کی آنکھوں کی بنائی روشنائی ختم ہو چکی ہے۔ والدہ نے دیکھیں کتنی محنت کی ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے کیا کرے گا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا ہے، اس نے یہ علم حاصل کرنا ہے۔ کتنی طبع تو ہے ماں کو، کتنی جو ہے ماں کو جو ہے اس معاملے میں ماں نے مشقت اٹھائی ہے، محنت کتنی کی ہے کہ ماں تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، ایک دفعہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ دعا کی ہے، دن رات کتنی لگن کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے۔ ایک دن پھر آیا، سیرت نگاروں نے لکھے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ سوئی ہوئی ہے، خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ملتے اور کہتے ہیں یا ہادی قد رد اللہ علمناکی بصرہ بکثرت دعاکی، اے خاتون اللہ نے تیرے بیٹے کی بنائی کو درست کر دی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ تیری زیادہ دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بنائی کو درست کر دی۔ راوی کہتے ہیں ایسے ہی ہوا ہے، جب صبح ہوئی ہے، جب امام بخاری یہ محمد بن اسماعیل یہ بیٹا ابھی یہ ہے یہ اٹھے تو والدہ کیا دیکھتی ہے کہ بنائی واقعہ درست ہو چکی ہے۔ پھر اللہ نے ماں کی اس دعا کے اندر برکت کتنی رکھی، اللہ ماں کی جو ہے دعا میں کتنی برکت رکھتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ثم صنفت التاریخ فی المدینہ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کتاب جو راویوں پر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر کے نام سے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے لکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مبارک پاس بیٹھ کر کے میں نے لکھی، اور لکھی کیسے ہے؟ كنت اكتبه في الليالي المظلمة، میں نے رات کی چاندنی میں جو ہے یہ کتاب ساری پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی تھی ماں کی دعا کی کہ پوری کتاب ہے، عربی کے اندر ہے، راویوں پر جو ہے یہ کتاب لکھی ہے، اور ساری کتاب جو ہے یہ رات کی جو ہے چاندنی رات میں، رات کی جو یہ چاند نکلتے ہیں اس کی روشنی میں بیٹھ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے کتنی تیز یہ جو بنائی تھی، نظر اتنی تیز دی ہے، یہ کیا کوشش کس کی تھی؟ والدین کو جب ایک اعزاز دیا، آج جو ماں باپ بنے ہوئے جن کی اولاد ہے، شادی ہو چکی ہے، اللہ نے اولاد دی، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ان کو یہ اعزاز دیا نا کہ ان کی دعائیں والد
والدین کی دعائیں جو ہے اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس اعزاز کو کیا کرے؟ یاد رکھے، اس کو بلائے نہیں، اس کو یاد رکھے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے، رد نہیں کرتے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص آپ نے فرمایا دعوت الوالد، کہ والد کی جو دعا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کرے، اللہ اس کو قبول کرتے رہتے۔ ودعوت المسافر، سفر کرنے والا مسافر جو ہے سفر کی حالت میں دعا کرے، اللہ قبول کرتے، رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، اور تیسرا جو مظلوم ہے جب وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول۔ اس اعزاز کو والدین ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم بیٹوں کو سوچ ہماری ہوتی ہے کہ ہماری اولاد پڑھ لکھ جائے، دنیا میں یہ کوئی کام کرے، تو والدین کی حالت کے شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوئے، ان کو علم بھی نہ ہو کہ ہماری دعا کے اندر اللہ نے تاثیر کیا رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ کر جو ہماری یہ سوچ ہے اس میں ہم اپنے جو ہے اولاد کے لیے دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں۔ اب باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ دعاؤں میں جو ہے اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، تو باپ نے محنت کیا کی ہے؟ احمد بن حفص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب امام بخاری کے والد اسماعیل رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی موت کے وقت میں ان کے پاس حاضر تھا، ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے، انہوں نے کہا لا عالم من مالی درہم من حرام، لوگوں میرے مال میں سے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم ہو کہ یہ حرام ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں علم کہ میرے مال میں سے ایک درہم بھی جو ہے حرام ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا وَلَا عَالَمُ دِرْهَمَ مِنْ شُبْهَةٍ، کہ حرام کا ہونا دور کی بات ہے کہ کسی ایک درہم پر یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حرام ہے۔ یہ باپ کی محنت، یہ باپ محنت کیا کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کو کھلا کیا رہا ہے، کہاں سے کما کے لاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوا جو یہاں زمیندار بیٹھے ہوں گے نا جو کاشت کرتے ہیں کہ زمین کے اندر جو بیج ڈال کے آتے ہیں وہی کاٹنا پڑتا ہے، یہ کچھ اور جو آپ اولاد کو کھلا رہے ہیں، اب اگر حرام کھلا رہے ہیں تو آپ کا ذہن یہ ہو کہ یہ بڑے نامور بن جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ باہر آپ کانٹے جو ہے وہ بیچ کر گئے ایسے درخت جو کانٹے دار ہے تو کہیں اس درخت پر اب سیب اگے، انار اگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیب تو انار کا بھی اگے جب اس کے درخت کو آپ بیچ کر گئے۔ والدین دیکھیں، اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا اتنا مقام ہے، اگر انہوں نے اتنا نام جو ہے وہ پیدا کیا، اپنا محنت کی، تو والدین کی بھی محنت ساتھ ہے۔ اب خود اپنی محنت کیا ہے کہ ایسے نہیں وقت ضائع نہیں کی، یہ طلباء کے لیے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں، اس کو ضائع نہیں کریں، محنت کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایسے ہی نام ہے، بلکہ 12 سیرت مداروں نے لکھا ہے ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔
امام داخلی بڑے امام اپنی شاگردوں کو ہزاروں کی تعداد کے سامنے پڑھا رہے ہیں، ایک سند پر حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، امام بخاری رحمہ اللہ سن رہے تو کہتے ہیں یا ابا فلان، بڑے ادب کے ساتھ، ساجی اجازت ہو تو میں کو بات کروں، نام نہیں لیا، استاد کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے، اور کیا کہا ہے یا ابا فلان ان ابی زبیر، ابو زبیر جو ہے لم یروی ابراہیم، ابو زبیر ابراہیم سے بیان کیا، استاد تھے، کہتے ہیں فَانْتَهَرَنِي، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آج ہی میری مجلس میں آیا ہے، میں اتنے محدثین کو پڑھا رہا ہوں اور یہ مجھے کہتا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ سند صحیح نہیں، کیونکہ جو سب نے نسخہ رکھا ہوا تھا اس میں ایسے ہی لکھا، اس وقت یہ دور نہ تھا جیسے آج کل کتابیں شائع ہوتی ہیں، جو محدث پڑھا رہے ہیں اس وقت کتابیں شائع نہ تھی، یا تو محدث پڑھانے والا زبانی پڑھا رہے ہیں اور پڑھنے والے لکھ رہے ہیں یا زبانی یاد کر رہے ہیں، یہ دور تھا، یا یہ تھا کہ جو محدث پڑھا رہے ہیں جس سے اس نے پڑھا اس نے خود اس کی حدیثوں کو لکھا ہو، اور رسول حدیث کے اندر طلباء یہ جانتے ہیں جنہوں نے یہ کچھ پڑھا ہے، تو محدث جب طالب علم پڑھ لیتا کتاب تو پھر اپنے استاد سے اصل کتاب لے کر کے اس کی جو ہے ساتھ اس کا تقابل کرتا کہ میں نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا، یہ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے ڈانٹا تو میں نے کہا حضرت استادی ارجع الاصل، اصل کتاب اگر آپ کے پاس ہے نا تو جا کر کے دیکھ اتنی دیر ہی لگے گی نا، آپ کے ساتھ کمرہ ہے تو آپ پڑھی ہوگی یا گھر ہے ساتھ۔ سیرت الغالب نے لکھا امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے جا کر کے اپنی اصل کتاب کو دیکھا تو واقعہ پتہ چلتا ابو زبیر وہاں رہتا، اب ابو زبیر یہ بنتا ہے کہ زبیر کا جو باپ ہے وہ ابراہیم سے بیان کرتا ہے، اصل کیا تھی کہ زبیر یہ ابراہیم سے بیان کرتا ہے، ابو زبیر نہیں، یہ زبیر ہی ہے جو ابراہیم سے بیان کرتا ہے، اور یہ زبیر کون ہے؟ ابن ابی عدی، یہ عدی کا بیٹا ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ امام داخلی رحمہ اللہ جب دیکھ کر کے آئے نا تو آ کر کے اب دوبارہ امتحان لینے کے لیے تھا، یا غلام کیف ہو، اگر میری بات درست نہیں تھی تو پھر آپ امام داخلی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر ہے جو ابراہیم سے بیان کرتا ہے اور یہ عدی کا ہے، یعنی خود محنت کرے، اسی طرح اپنی محنت کیا یہ نہیں ہے کہ والدین اب دعا کرے اور بیٹا کیا کرے محنت بھی نہ کرے۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ سیرت الغالب نے لکھا ہے، حاشم بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بصرہ میں گئے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ، وہاں جا کر کے ہم نے علم حاصل کرنا پڑھنے کے لیے ہم گئے، تو جو استاد کے سامنے پڑھ رہے 16 دن گزر چکے، جتنے باقی طالب علم ہیں کلاس فیضوں کو سارے لکھ رہے ہیں، حدیثیں جتنی پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے کلاس فیضوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ یہ محمد بن اسماعیل یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وقت ضائع کر رہا ہے، ہم سارے لکھ رہے ہیں اور آپ لکھتے ہی نہیں۔ جب زیادہ انہوں نے بات کی نا تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں کاپیاں لے کر کے آئے، جب وہ کاپیاں لائے تو حاشم بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 15,000 احادیثیں جو ہے 16 دنوں کے اندر ہم نے پڑھ لی تھی اور 15,000 ہماری کاپیوں پہ لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
پہلے دن سے لے کر کے 16 دن کی 15,000 حدیثوں کو زبانی سنا دی. یہ تھی محنت امام بخاری رحمہ اللہ. صرف یہ نہیں ہے، والدین بھی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اور جو بیٹا ہے، جو اولاد ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری کا جو ہے اس کا احساس کرے گا تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں کام ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں اور ان کی سیرت کے اندر تو یہ بھی بات ہے. آج ہم اپنے لیے بعد میں جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. ہمیں یہ علم تو ہے کہ وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ صرف وعدے کی ہی پاسداری نہیں، نیت کی بھی پاسداری کرنے والا شخص. صرف وعدے ہی نہیں، نیت کی بھی پاسداری کی. حافظ ابو بکر الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا. علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک آدمی نے، تاجر نے آپ کو کچھ مال دیا، تاجروں کو پتہ چلا ان کے پاس مال آیا. تاجروں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا 5,000 درہم ہم آپ کو نفع میں دیتے ہیں، جتنے کا مال آپ نے لیا 5,000 درہم یہ نفع ہم سے لے لیں اور یہ مال ہمیں دے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اب چلے جاؤ، رات صبح ہوگی نا تو آ جاؤ. پھر بات تو چلے گئے. اب رات ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے نیت کر لی کہ یہ مال میں اس گروہ کو، جو تاجروں کی جماعت کے گروہ آیا، اس کو دے دوں اور 5,000 جو ہے یہ درہم نفع دوں گا جو انہوں نے کیا. باقی حالانکہ ان کے ساتھ بات کیوں ہی پکی. رات کو نیت کر لی، صبح ہوئی ہے تو تاجروں کے دوسرا گروہ، دوسری جماعت آ گئی. انہوں نے کہا ہم سے 10,000 درہم جو ہے آپ منافع دیں. پہلے گروہ سے کتنے اب زیادہ ہے؟ 5,000 زائد. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو صرف مال نہ دیا تو کیا کہا؟ نویت البارحہ، کہ میں نے یہ رات نیت کی ہے کہ یہ مال میں ان لوگوں کو دوں گا جو آئے تھے میرے پاس، کل آئے تھے، انہوں نے بات کی تھی مالوں کی. 10,000 درہم جو نفع، جو 5,000 غیر تھا وہ چھوڑ دیے. تو کہا گیا کہ لوگوں وَلَكِنِّ لَا أُحِبُّ أَنْ أَنْقُضَ نِيَّتِي، دنیا والوں میں نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا کہ اپنی نیت کو بھی جو ہے توڑ دوں. میں نے رات نیت کی تھی تو اب اس نیت کو توڑ دوں. آج ہم دیکھیں، ہم تو وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتے نا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کیا ہے؟ نیت کی بھی پاسداری. اسی طرح ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اپنا حقوق ہر کسی کو یاد ہے، اپنا حق ہر کسی کو یاد ہے. بدل تب ہے کہ جب دوسروں کے حقوق کا بھی شدید احساس ہو کہ یہ اس کا حق ہے، لیکن احساس ہو کہ یہ فلاں کا حق ہے، میں نے غصب کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا خیال رکھا. جہاں ان کی سیرت میں بڑی باتیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ حق دوسروں کا ہے، لیکن احساس کس نے کیا؟ امام بخاری نے. محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں، ان کی کنیت جو ہے ابو جعفر کے نام سے، اور اللہ کے بخاری کی نام ان کا محمد بن ابی حاتم. یہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نکلے تیر اندازی کے ذریعے، امام بخاری رحمہ اللہ صاحب، ہم نکلتے ایک نہر کی طرف. امام بخاری رحمہ اللہ نے تیر چلایا تو وہ تیر جا کر کے جو پل تھا نہر کے اوپر، اس کی میخ کو جا کر ایسا لگا کہ وہ میخ جو ہے ٹوٹ گئی. اب پل سارا جو ہے اس کو نقصان پہنچا، یہ صرف میخ ایک ٹوٹی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وقت ان کو کہا کہ بس ابو جعفر ادھر چلے بس.
یہ محمد بن ابی حاتم کے ابو جعفر یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ واپس آ گئے، سانس پھولا ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہے، یہ فلاں کا حق ہے، احساس ہے، یہ نہیں کہا کہ کسی نے کیا دیکھا ہے۔ آج کل تو کیمرے کا دور ہے نا، چلو ویڈیو بن گئی، اب کوئی مکرے گا نہیں، اس وقت یہ بھی بات ہے، لیکن احساس ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ حق کسی پہ ہے اور میں اس کو بتاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابو جعفر کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں حمید بن افضل کے پاس، یہ پول کا مالک، حمید کے پاس آپ جائیں اور جا کر کے یہ کہہ دیں کہ محمد بن اسماعیل نے مجھے بھیجا ہے، ان سے یہ کام ہوا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں اور تو سارا پول جو ہے نیا کر دیں، یہ اس کا جو بھی نقصان ہے اس کی مرمت ہم کر دیں۔ ابو جعفر محمد بن ابی حاتم یہ چاہتے ہیں، حمید کو جا کر کے کہتے ہیں حمید بن افضل کو کہ مجھے محمد بن اسماعیل نے بھیجا ہے، یہ ان سے کام ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے ہم پول دوبارہ لگا۔ اب آگے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ حمید کہتے ہیں ابلغ ابا عبداللہ السلام، آپ جا کر کے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کو جا کر کے میرا سلام وَقُلْ لَهُ، ان کو کہہ دے أَنْتَ فِي عِلْمٍ مِّمَّا قَالَ مِنْكَ، کہ جو کام آپ سے ہوا ہے اس کا آپ کا کوئی جرمانہ نہیں، آپ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک سیرت روانوں نے لکھا ہے کہ حمید بن افضل کہتے ہیں ان کو جا کر کے یہ بھی کہہ دے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو جمیع ملکی نقل فداء، کہ جتنی میری ملکیت ہے جتنا میرا مال ہے نا وہ محمد بن اسماعیل بخاری پر فدا، وہ تو قربان۔ صرف یہ نہیں، آج حقیقت بات یہ ہے میں ہوں یا کوئی ہے، ہمیں اپنے حقوق بڑے یاد ہیں لیکن دوسرے کا حق نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے اندر یہ بھی کہا تھا، اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں یہ بھی کہا تھا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو کہتے کیا ہے لا یکون لی خصم فی الآخرہ، لوگوں مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ تو جھگڑا کرنے والا نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، قیامت کے دن یہ نہیں مجھے وہ پوچھے گا یا میرے سامنے کوئی یہ نہیں شخص آئے کہ میں نے کیا ہے کسی کی کوئی غیبت کی ہو، دعا ہے میرے سامنے کہ آپ نے میری غیبت کی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما اقتبت احدا قط منذ سمعت ان الغیبت حرام، کہ جب سے مجھے علم ہوا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے میں نے پھر کسی شخص کی غیبت کی نہیں۔ آج ہم بھی سوچیں، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی بات ہمیں ملے صحیح، تو بس پھر کہاں تک پہنچ رہی ہے ہم ذرا سوچیں آپ نے، ایسے مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کو بہت ساری باتیں، یہ چند باتیں تھیں جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم سوچیں، اور اگر اس معاملے کو ہم درست کر لیں گے اور ان چیزوں کو اپنے لیے اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے۔ اب ہم آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی طرف اور اس کتاب کے آخری باب کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر بڑی محنت کی ہے، حدیث پر جو ہے یہ کتاب جو ہے تحریر کی ہے۔
کہ جس کا نام عام ہم کیا کہتے ہیں الجامع الصحیح یا صحیح بخاری کہتے ہیں، تو اصل نام ان کا کیا ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ جامع کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ساری احادیث آپ کو مل جائے گی، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، کاروبار کے متعلق، تجارت کے متعلق، کھانے پینے کے متعلق، فطروں کے متعلق، ساری جو ہے جتنے بھی انسان کے لیے ضروریات اور معاملات ہیں، اس کی زندگی گزارنے کے جو کام ہے، ہر ایک معاملے کے متعلق اس حدیث اس کتاب کے اندر حدیث ملے گی۔ ایسی کتاب کو الجامع کیا ہے، یہ مختصر ہے، یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری صحیح حدیث اس میں جمع کی، اس کی طوالت کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی، مختصر مسند کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ پوری سند بیان کرتے ہیں اپنے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس میں کیا من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات، آپ کے دل کے معاملات، آپ کی جو ہے سنن کے معاملات، آپ کی سنتیں کیا تھی، آپ نے دن رات کیسے گزارا، ساری احادیث کو اس کتاب کے اندر اپنی جامع کے اندر اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی محنت کی ہے، 16 سال کے اندر اس کتاب کو مرتب کیا، 16 سال لگے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا تھا 1080 اساتذہ سے، اور 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے، اور 1080 میں سے 299 اساتذہ سے صرف بخاری کے اندر حدیث ہے، یعنی 1080 جو ہے سارے اساتذہ سے حدیث میں یہاں تک، صرف 299 اساتذہ سے اس کتاب کے اندر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کے اندر جو بڑی سنی ہیں جن کو کتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب البحر، کتاب الایمان، کتاب العلم، اس طرح کتاب کے نام سے جو بڑی سنی ہے 97 کتابیں امام بخاری اس صحیح کے اندر لائے، اور ان کتابوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مضمون رکھے ہیں، چھوٹی سرخیاں جو ہے جن کو باب کہتے ہیں، ایک ایک کتاب کے اندر کئی ابواب، یعنی 50 کے قریب، کبھی 30، کبھی کچھ، جس طرح اس آخری جو ہے کتاب کے اندر کتاب التوحید کے اندر تقریباً 53 باب ہے، تو پورے ابواب جو اس بخاری کے اندر ہے 3882 ابواب ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اس میں، اور اس میں جتنی احادیث نقل کی ہیں ساری احادیث 7563 احادیث نقل کی، یہ مسند روایت 7563 مسند۔ اگر بخاری کے اندر جو معلقات، اسی طرح تنبیہات کے طور پر جو روایتیں نقل کی ہیں، اسی طرح صحابہ کے اقوال جن کو موقوفات کہتے ہیں وہ جو نقل کی، اگر ساری ملا دی جائے تو پھر یہ تعداد بنتی ہے 10,856۔ پھر یہ ساری روایات یعنی معلقات بھی نقل کر لے، تنبیہات بھی، موقوفات بھی، تو پھر یہ تعداد جو ہے بڑھ جائے گی 10,000، یہ 800 جو ہے یہ 56۔ اس کے اندر امام بخاری ہے، اور آخر میں اس کتاب وہ جب ختم کی ہے تو کتاب التوحید آخر میں ہے۔ اب یہ ذرا علمی بات سے میں الفاظ کو کوشش کرتا ہوں آسان ہو، کہ آخر میں کتاب التوحید امام بخاری کیوں ہے، کیونکہ سبق میں یہ بات ہے کہ کتاب التوحید پر امام بخاری نے کتاب کو ختم کیوں کیا،
اور بھی کسی کتاب پر جو ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ توحید ایمان کا ایک جز ہے اور اعلیٰ جز ہے، تو جہاں کتاب الایمان نقل کیا تھا اس کے ساتھ بعد میں یا پہلے لے آتے، اس کو آخر میں نقل کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری سمجھنے کے بعد آتی ہے، یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں اول اور آخر شروع میں بھی توحید ہو اور آخر میں بھی توحید ہو۔ جب شروع میں بھی توحید ہو اور آخر میں بھی توحید ہو تو پھر یہ توحید کی ہی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب اور اللہ کی جو ہے غضب سے محفوظ ہے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہنے کا بچاؤ کا اصل جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ توحید ہے، کہ شروع میں بھی اور آخر میں۔ اس وجہ سے آخر میں کتاب توحید ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کی جتنی شروحات ہیں دنیا میں، عربی میں، اردو میں، ساری شروحات میں سے سب سے بہتر شرح فتح الباری ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اور سب سے زیادہ امام بخاری کی بات کو سمجھنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بھی یہی بات اپنے استاد ابو حفص سے نقل کی کہ اصل العصمت، کہ اصل بچاؤ جو ہے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے جو ہے غضب سے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید اللہ تعالی اولا و آخرا، کہ شروع میں بھی توحید ہو اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو وہ پھر بھی یہ توحید ہو، تو پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ اس لیے آخر میں جو ہے کتاب۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کا مصداق بننا چاہتے ہیں کہ جس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ من کان آخر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے کہ جس شخص کی زبان پر آخر میں اس دنیا سے جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، جسم سے روح پرواز ہوتے ہوئے، نکلتے ہوئے، اس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتی ہے، وہ جنت میں داخل ہے۔ اس کے ساتھ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ سے التجا بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، میں نے اپنی کتاب کا اختتام توحید پر کیا ہے کہ تو میری کتابی زندگی کا اختتام جو ہے اللہ کے التجا۔ اللہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اپنی کتاب جو میں نے لکھی اس کا اختتام کتاب توحید پر کیا، اللہ تو میری کتاب زندگی کا اختتام بھی کیا ہے اس توحید کے کلمے پر کر دینا چاہیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اور ہماری اولادوں بلکہ ہماری تمام نسل اور ہمارے اساتذہ کو جو زندہ ہے ان سب کا اختتام جو ہے اس پر ہو، اللہ اس کلمہ توحید کو۔ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اعمال صالحہ کا معتبر ہونا اور دونوں جہانوں میں اعمال صالحہ نیک اعمال کا معتبر ہونا کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ نیک اعمال کا اعتبار کب ہوگا؟ اللہ کے ہاں یہ نیک اعمال معتبر کب ہوں گے؟ یہ نیک اعمال نجات کا سبب، کامیابی کا سبب کب بنے گے؟ توحید کی وجہ سے۔ اگر توحید نہیں ہے تو یہ نیک عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں کہتا ہے جس طرح
علامہ ہاشمی کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید پر انہوں نے کتاب شرح لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو شروع کیا تو کتاب بدء البحث وجہ کیا تھی؟ علیہ کتاب دین، کہ دین کا سارے کا دار و مدار کس پر ہے؟ وحی پر۔ اگر وحی نہیں ہے تو دین کا جو ہے دار و مدار سب سے پہلے وحی کو تسلیم کریں گے تو دین کے معاملات بعد، سارے دین کا دار و مدار وحی پر ہے تو سب سے پہلے کتاب کون سی لائے؟ کتاب الایمان۔ اس کے بعد کتاب الایمان لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وعلیہ مداد النجات، کہ نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان نہیں ہے تو نجات نہیں۔ اس کے بعد کتاب العلم لائے۔ وجہ کیا ہے؟ وعلیہ مدار العبادات والمعاملات الشرعیہ، کہ شرعی جتنے معاملات ہیں عبادات کا دار و مدار کس پر ہے؟ علم پر۔ اگر علم نہیں تو عبادت نہیں۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنی ہے، تو اس کی نماز کا کیا اس کی کتاب۔ اور آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں تو یہ بتایا، یاد رکھو وعلیہ مدار اعتبار الاعمال الصالحہ وفوز الدارین، کہ اعمال صالحہ کا اعتبار اور دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کا دار و مدار توحید پر ہے۔ اس لیے میں نے اس کتاب کا آخر میں کتاب التوحید کے اندر اب کیا کچھ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس بات کی طرف چلے تو کافی کر سکتا ہے۔ تو میں نے کچھ نہ کچھ پہلے درسوں کے اندر یہ بیان بھی کی ہے۔ آگے چلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید کو اب ختم کرتے ہیں تو آخری بات ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس باب پر کتاب التوحید کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اس باب کو قائم کرنا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک بندوں کے جو قول ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی بات میں اور بندوں کی باتوں کے اندر فرق یہ چیز ہے۔ بندوں کی باتوں کا وزن ہوتا ہے کہ مخلوق ہے، بندوں کی جو بھی باتیں ہیں یہ مخلوق ہے، اور اللہ کی بات ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ صفت ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی کلام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت ہے، مخلوق ہے۔ تو بندوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، ان کا وزن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو بات کلام ہے اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ فرق بیان کرنے کے لیے اس باب کو قائم کر کے یہ بتا دیا۔ اور دوسرا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو کا اثبات ہوگا، اللہ ترازو رکھے گا۔ اور تیسرا یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے وزن جو ان کے اعمال ہے ان کا وزن ہوگا، وہ بولے گا نہیں، جو زبان سے نکال کے سوچ سمجھ کر کے ان کا وزن ہوگا، جو کام کرتے ان کا وزن ہوگا، ایسے نہیں ایسے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ایک جملہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اس جملے کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں، وہ زبان سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے اتنا برا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں جملہ اتنا برا ہوتا ہے، وہ لفظ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ اور بس اوقات اچھا جملہ نکالتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اور وہ ایسی اچھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی اچھی بات ہوتی ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے یہ جنت کے اندر آتا ہے۔ یہ انسان
سمجھے کہ میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے تھے جو 3 باتیں ہیں۔ اب آخر میں یہ باب لا کر کے ایک تو یہ باب قائم کرنے سے یہ باتیں تھی جو میں نے بتائی، اب تیسری بات یہ ہے کہ آخر میں یہ باب کے بعد اس سے آخر میں کسی اور باب کو بھی بتا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول پر قائم کر کے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو بتانا یہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھو انسان کی زندگی کا بھی تکلیفی زندگی، اللہ نے کی تکلیفی زندگی کا بھی مکلف بنا، یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اس ہماری تکلیفی زندگی کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے۔ کہ ہر کام کے لیے نیت اچھی ہوگی تو اس کا صلہ ملے گا، ورنہ یعنی اس تکلیفی زندگی کا آغاز کس سے؟ نیت سے۔ تو امام بخاری سب سے پہلے کون سی حدیث لائے؟ نیت کی۔ تو اس زندگی کا اختتام کس پر ہے؟ وزن اعمال پر۔ جب عمل تولے جائیں گے نا اب ختم، جب تک وزن نہیں ہوگا نا اس وقت تک انسان کیا ہے؟ امتحان کے اندر۔ جب وزن ہو جائے گا اس سے زندگی تکلیفی کا اختتام ہو جائے گا۔ تو آخر میں یہ بات اس کی لاکت نہیں بتا دی ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز کس سے؟ نیت سے، اور اس کا اختتام کس سے؟ وزن یا امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور اللہ سے امید کرتے ہوئے آخر میں یہ بات ہے، اللہ تیرے نبی کا فرمان اور قرآن و حدیث کی یہ نص ہے کہ آدم کی اولاد کے جو عمل ہوں گے نا وہ کیا ہوگا؟ ان کا وزن ہوگا۔ اللہ میں نے بھی بڑی محنت کر کے یہ میرا بھی کام ہے، پوری کتاب میرا یہ عمل ہے، تو اللہ قیامت کے دن میرے حق کے اندر پوری کتاب کا بھی وزن کر دے گا۔ کبھی اندازہ تو ہے اتنی بڑی احادیث اللہ کے نبی کی، اتنی باتیں، اتنی قرآن کی آیات، جب وزن کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کے کلام کے سامنے یا اللہ کے نام کے سامنے کس کا وزن ہوگا؟ اسی طرف سے اور امام بخاری رحمہ اللہ بہت ساری ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اس آخری باب پر اور آخر میں جو لفظ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مصداق بنتے ہوئے کہ میری کتاب کا اختتام اللہ کی تسبیح اور تحمید، کہ یہ مجلس جو تھی، میں نے مجلس کی کتاب لکھنے کی، جب اس مجلس کا اختتام ہوا تو کس پر ہو؟ اللہ کی تسبیح اور تحمید۔ اور حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو بردہ سلمی رضی اللہ عنہ کہ جس کو ہم عام دعاؤں کے اندر کرتے ہیں، کفارہ مجلس کی ایک دعا ہے کہ جو مجلس کے اندر کوئی بات ایسی وظیفہ نکل جاتی ہے جو نہیں نکالنی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہاں اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ دعا یعنی اللہ کی کیا ہے؟ تسبیح بیان کی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، تو اس جملے کے اندر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد۔ اب تھوڑا سا یہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت میں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ عدل انصاف کا ترازو کرنا۔ لوگ اس کو بھول جائیں، اب سوچ سمجھ کر کے زندگی ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور آدم کی اولاد جتنی بھی ان کے عمل کا اور ان کے قول کا وزن ہوگا، جو وہ زبان سے باتیں نکال رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کا وزن ہوگا۔ اس وزن کو ایک تو بھاری بھی کر رہے ہیں، اس کو ہلکا کر رہے ہیں۔ وزن بھاری کب ہوگا؟
جب اس عمل کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرے پھر وہ وزن کیا ہوتا؟ بھاری ہوتا ہے۔ دوسرا نیت کا اخلاص ہوتا ہے، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس عمل کے اندر کیا ہے؟ وزن، اس وزن کو باری کرے۔ وزن کے اعتبار سے عمل، یہ دو معاملات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عمل زیادہ کریں، یہ بات نہیں اللہ نے کیا۔ احسن العمل آپ قرآن میں اللہ نے کہا اچھی عمل کسی اکثر کو عمل نہیں کہا، احسن العمل یہ اچھے عمل ہے۔ اچھا عمل کب بنے گا؟ جب قرآن اور حدیث کے مطابق نیت کا اخلاص ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ عمل زیادہ کون دیکھے گا، ہم دیکھیں گے ڈھیر کسی بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے ان کے، لیکن ان کا وزن کچھ نہیں، کیا اخلاص نہیں ہوگا، سنت کے مطابق نہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اللہ کہتے ہیں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ڈھیر ہوں گے اعمال کے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ احسن العمل اچھی عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا باقی تمام محدثین کے سے اسلوب ایک الگ ہے کہ جب کوئی بات کرتے تو کوئی لفظ آ جائے باب کے اندر جو عید نقل کرتے یا کوئی معلق روایت نقل کرتے تو اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ لفظ اصل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس کے لیے مفسرین میں سے امام مجاہد، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شکل ساری تفسیر انہوں نے تو ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ القسطاس العدل للرومی، قسطاس یا قسطاس دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی قاف کے ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ۔ تو ان کو رومی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عدل انصاف۔ آگے پھر یہ کہا کہ اس کے دو باب آتے ہیں، اگر مجرد کے اندر استعمال کرے تو پھر اس کا معنی ظلم کا، اگر اس کو مزید فی کے اندر لے باب افعال کے اندر اکثر کا یقصد پڑھے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ عدل انصاف۔ یہ دو معنی اس کے بدل جاتے ہیں، یعنی باب کے خاصے کہ جب اس کو بدل لیا جائے گا تو معنی بھی جس طرح آپ ہم دیکھتے ہیں خارج اخرج نکلنا، اگر اخرج یخرج اس کو باب افعال میں لے جائے گا تو معنی نکلنا نہیں نکالنا، یہ باب کے خاصے ہمارا ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ باب مجرد میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی عدل کا ہے، اور اگر یہ باب جو ہے اگر مجرد استعمال ہوتا ہے تو پھر ظلم کے معنی میں عمل فاسد فوق منظور۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہے آپ نے احمد بن اشقاق، یہ امام بخاری کی استاد، اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث اپنے 3 اساتذہ سے سنی۔ بخاری پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، پہلے یہ امام بخاری کتاب الدعوات کے اندر یہی حدیث ہے، وہاں امام بخاری کے استاد قتیبہ بن سعید، پھر آگے کتاب الایمان کے اندر آئے والنزول، قسموں اور نظروں کے متعلق جو کتاب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد زہیر بن حرب، اور آخر میں جب یہ حدیث لائے ہیں تو وہاں اپنے استاد احمد بن اشقاق، امام بخاری آخر میں ان سے لا کر کے ملے، تقریباً اس وقت ان کی عمر 217 ہجری ہے اور یہ 217 18 میں فوت ہو، آخری ملاقات کی مصر کے اندر، اور یقیناً یہ ایک علیحدہ وقت کافی ہو جائے گا کہ اس وقت اگر آپ اندازہ لگائیں 217 ہجری کے اندر امام بخاری کی عمر کتنی بنتی ہے؟ 194 ہجری کے اندر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، 194 کو آپ 217 پر لگائیں 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال کے یہ نوجوان کہاں ہے بخارا اور کہاں مصر کا سفر کر رہا ہے؟ اس وقت یہ اتنی جو ہے لمبی چوڑی گاڑی ہے، یہ سفر آسان ہے۔ تو
23 سال کا نوجوان جو آج ہمیں شاید موقع نہیں ملتا کہ دن رات فون پہ لگے باپ ہے اب بھی فون ہے، ماں کہے اس کا بھی کام نہیں تو فون ہے، لیکن اس نوجوان پر قربان نے کس پر حدیث کی تڑپ اور شوق ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے کیا ہے پتہ چلا وہاں ایک محدث ہے اس سے بھی یہ حدیث لے لو، ورنہ امام بخاری تو پہلے یہ حدیث نقل کر چکے اپنے دور سے آ کر کے وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا ہے اتنا مقام۔ تو اس کے بعد ہے احمد بن اشقاق کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، ہمیں بیان کیا یہ محمد بن فضیل نے وہ عمارہ بن قعقاع سے بیان کرتے ہیں، عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ سے بیان کرتے ہیں، اور ابو زرعہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو واقعہ کرتے ہیں حدیث کے بہت بڑے حافظ ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بھی یتیم تھے، بلوغت سے پہلے باپ ہو گئے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی غیر یتیم تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بھی حدیث کو لکھا نہیں کرتے تھے، زبانی یاد کرتا، امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کی نسبت ہے۔ سب سے زیادہ محدثین میں سے جن کو حدیثیں یاد ہے وہ کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور صحابہ میں سے جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہے وہ کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ۔ کون سی یہ حدیث لا کر کے باپ کے ساتھ مناسبت قائم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ایسے حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی محبوب، دو کلمے ان کی صفتیں کیا ہیں؟ دو کلموں کی، رحمان کو بڑے محبوب، دوسری صفت ان کلموں کی کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے، آسانی سے ادا ہوتے۔ تیسری صفت ان کلموں کی کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ترازو کے اندر بڑے ہی بھاری۔ تو دنیا والوں جب آخرت میں وزن ہونا ہے، یہ بات کے ساتھ مناسبت ہے، جب وزن ہوگا آدم کی اولاد کا ان کے قول کا، تو یہ ان کا قول ہے، زبان سے نکلنے والے یہ جملے یہ کلمے، تو یہ کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہے، تو یہ پڑھے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ تین جانین کلموں کے اندر اللہ نے اپنی محبت کی کتن رکھی، اور انسان کا عقیدہ بھی اس کا ہے۔ قاری عبدالرحمن حافظہ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، اس جامعے میں بھی میں پڑھاتا ہوں، وہاں یہ تقریب تھی 10 تاریخ کو، تو وہاں ان کے استاد ہی شیخ محترم شیخ العرب والا جب مولانا صلاح الزعبی صاحب آئے تھے، انہوں نے درس دیا، تو حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ کے ترجمے میں کئی باتیں، اور یہ ساری باتیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن کے اندر جتنے جہاں بھی اللہ نے سبحان اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، آپ اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا یہاں یہ معنی بھی اس کا ہے۔ جہاں قرآن کے اندر جتنی جگہ یہ سبحان اللہ کا لفظ ہے، کہیں عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاکی بیان کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کہیں اللہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان کے اندر کوئی بے فائدہ مخلوق ہے ہی نہیں، میری جتنی یہ مخلوق ہے اس کے اندر کوئی بے فائدہ نہیں۔ یہ سبحان اللہ کہ اللہ ساری جتنی مخلوق ہے اللہ کی یہ ساری مخلوق بے فائدہ نہیں، وہ سوال ہماری سمجھ میں آئے گا تو کہیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی شراکت میں اللہ کا کوئی ساری ہے۔ ان سارے قرآن کے اندر جتنے یہ لفظ ہیں ان سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور سبحان اللہ کے بعد اسی طرح انسان کی عقیدے کی اصلاح اسی طرح کہ جب انسان یہ کہہ رہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، کہ اللہ صبح ہوتی ہے تو میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، شام مغرب میں اللہ یہ دن جو چڑھا ہے تو تیری بادشاہی، اگر شام پڑے تو تیری بادشاہی،
دنیا میں کوئی ایسا دن قبول نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی جو ہے یہ دن قبول نہیں ہوگا کہ جہاں تیری بادشاہی نہیں ہوگی۔ کوئی دن ایسا آئے گا پہلے بھی اب بھی اور بعد میں۔ تو اللہ میں پورے دل سے یہ کہتا ہوں اللہ یہ دن تیری بادشاہی میں شروع ہوگا اور غروب ہوگا تو تیری بادشاہی۔ اب جب یہ عقیدہ ہے تو ساتھ پھر اللہ کی حمد ہے وہ بھی ہے۔ اللہ یہ عقیدہ بھی کیوں نہیں مجھے اللہ نے بنا میرے دنیا میں کتنے جن کا عقیدہ نہیں، اگر یہ جیل میں آ جائے کسی اور کی طرف چلا جائے گا۔ بہرحال اسی طرح سبحان اللہ العظیم ہمیں بھی چاہیے ہم یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے معیار اور میزان بنایا کہ اس معیار اور میزان کے ساتھ کھرے کی کھوٹے کی تمیز ہو سکتی ہے، غلط اور صحیح کی تمیز ہو سکتی ہے۔ تو دنیا والوں میری اس کتاب کو میزان سمجھ کر کے اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی محبت اور اپنا بغض سارا اس کتاب کے مطابق وزن کر لو کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں کس سے محبت کر رہا ہوں، کس سے ناراضگی، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مجھے اور آپ تمام کو سامعین اور سامعات کو اس مقام پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔